اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح۔ مومنو، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور مشرکوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا، قرآن کی چند آیات کا ترجمہ اور حدیث۔ آج ہم بات کریں گے صراط المستقیم، حق کا راستہ۔ ہم اس ویڈیو میں صرف قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم بھائی بھائی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ آگ کے گڑھے کے کناروں تک، اور تم آگ کے گڑھے کے کناروں تک پہنچ گئے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو اس طرح اللہ تم کو اپنی آیت کھول کھول کے سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے، قرآن سورہ انعام کی آیت 159، 160، 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں۔ یہ مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے نبی، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے۔ پھر جو کچھ وہ کرتے رہے وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسے ہی 10 نیکیاں ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا اور جو برائی لائے گا تو اس کو سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ یہ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حدیث تواتر سے ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 4596 اور جامعہ ترمذی میں حدیث نمبر 2640 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3991، 3992۔ حدیث ہے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ایک گروہ جنت میں جائے گا، وہ الجماعت ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے یہ مسلمانوں کی کوئی تعریف نہیں ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی معلوم تھا کہ مسلمان ایک دوسرے جو ہے وہ فرقوں میں بڑھ جائیں گے، اللہ کے ہدایت کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جو ہو وہی کام کرو گے جو بنی اسرائیل کرتے آئے ہیں، اور تم بھی 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اس سے کیسے بچیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک وہ قائم رہے گا، حتیٰ کہ دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ وہ ایک گروہ کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ ایک گروہ الجماعت ہوگی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ الجماعت کسے دیکھتے ہیں کہ الجماعت کون ہے۔ الجماعت یہ ایک گروہ ہے جو آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر اب تک چلتی آ رہی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ الجماعت، وہ ایک گروہ الجماعت ہوگی۔ ان کا کام کیا ہوگا؟ ان کا کام ہوگا اللہ کے فرمان کو اور رسول کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانا، اور جو کچھ بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے اسے بنا سوچے سمجھے، بنا اپنے عقل کو دوڑائے، اگر وہ بات صحیح ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے تو اسے مان لینا اور اس پر عمل کرنا۔ اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے پیغام کو اور رسول اللہ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچاتا ہے تو وہ الجماعت سے نہیں ہے۔ ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم جو ہیں حق پر ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ حق پر جو ہوگا وہی ہوگا جو تبلیغ کا کام کرے گا، یعنی لوگوں کے اندر جو دین کو پھیلائے گا، جو میرے اور جو اللہ کی اور میری باتوں کو لوگوں کو بتائے گا اور لوگوں کو راہ راست پر لائے گا اور حق کی دعوت دے گا اور لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حدیث میں فرمایا۔ تو آپ لوگ اگر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور تبلیغ کی بات کہتے ہیں اور اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور رسول اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جس طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور امر منکم، جو تمہارے بڑے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہے، امام بنایا، ان کی اطاعت کرو۔ جو اپنے بڑوں کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہی حق پر ہے اور وہی کامیاب ہے۔ تو اگر آپ لوگ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچاتے تو میرے بھائیو درد مندانہ اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ آپ بھی یہ کام کو کر کے اور اس جماعت سے جڑ جائیے۔ وہ جماعت کسی فرقے کا نام نہیں ہے، وہ ایک گروہ ہے جس کا نام اسلام ہے، مسلمان ہیں، آپ سب مسلمان ہیں، آپ سب اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والے اور کوئی نبی کا پیغام لے کر نہیں آنے والے۔ جو کام نبی کیا کرتے تھے وہ اب ہمارے ذمے ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ کے پیغام کو لوگوں تک واضح پہنچائیں۔ آگے عمل کرنا نہ کرنا وہ ان کے ذمے ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف لوگوں کو حق بات بتانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا وہ ان کے دل میں ہے۔ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، وہ ایمان اس وقت لائیں گے جب اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ آپ سب بھی اور میں بھی اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق راستے پر چلائے، صراط المستقیم پر چلائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔